الاصلاح نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری میرے پیر و مرشد کے پیارے خلیفہ محمد مسعود لاکھو طاہری نقشبندی صاحب سے ملتمس بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما یا فتاح یا فتاح یا فتاح سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم طهر قلبي من الشك والشرك والرياء وزين لساني بالذكر والحمد والثناء اللهم متعنا من فيوزاتهم واهدنا سبيلهم اللهم متعنا من فيوزاتهم واهدنا سبيلهم اللهم متعنا من فيوزاتهم واهدنا سبيلهم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وحكيم طبيب قلوبنا وسراجا منيرا مولانا وملجأنا وملاذنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم
وخطابه العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. دیروز در بستا سراہ مہتوتیان خوشنوا کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. قمریاں بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشف الدجا بجمالہ. بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ. چڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ. محبت کے ساتھ مل کر کڑے پڑھ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. حمد و صلات کے بعد واجب صد احترام علماء ذی وقار خلفاء اعظام سادات کرام ثنا خان رسول اور میرے پیارے پیر بھائیوں پیارے مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل جلالہ اعلی شانہ عز برہانہ کی توفیق اور عنایت سے آج ہمیں اس بابرکت رات عاشوراء کی رات میں ایک عظیم الشان
روحانی عرفانی وجدانی قرآنی محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ ہمیں مقبول و منظور فرمائے۔ الاصلاح نیٹ ورک کے زیر انتظام الاصلاح نیٹ ورک کے صدر محترم جناب محمد رفیق طاہری صاحب کی کوششوں سے، کاوشوں سے اور جمیع ممبران اور اراکین کے تعاون سے یہ عظیم الشان بزم سجی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی کوششوں کو اور ان کی مجاہدہ مساعی کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ان کے مال میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آج ہم ان پاک نفوس قدسیہ کے ذکر خیر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ ان کی شان کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند اور بالا فرمایا کہ ان کو ہمارے ذکر کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ان کا ہم ذکر نہ کریں، ان کے لیے شان کی محفلیں نہ بھی سجائیں، پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو اتنا بلند اور مقام اور فضیلت اور اعلیٰ درجہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے نام میں ہی ایسی برکت رکھی ہے جو صرف زبان سے یا حسین کہتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے میں اپنے محدود وقت کے اندر چند ضمن باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ وہ باتیں سننی ہیں۔ یاد رکھیں دنیا میں آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کہ رشتہ داریاں ہوتی، رشتے بنتے اور پھر شادیاں ہوتی۔ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ دلہن اپنے ماں باپ کے گھر سے آتی ہے، دولہا اپنے ماں باپ کے گھر سے آتا ہے۔ دلہن کی پرورش، تربیت، پالنا اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور دولہا کی تربیت، پرورش، زندگی اس کے اپنے ماں باپ کے گھر میں گزرتی ہے۔ مگر یہ دو پاک نفوس، یہ دو شخصیتیں ایسی اعلیٰ اور عرفہ ہیں کہ اس دولہا کو دیکھو تو وہ مصطفیٰ کی جھولی میں پرورش پاتا ہے، تربیت حاصل کرتا ہے، اور دلہن کو دیکھو تو وہ تو ہے ہی میرے آقا کی صاحبزادی بیٹی، وہ تو میرے محبوب کے گھر میں ہی تربیت اور ان کی پرورش ہوتی ہے۔ مگر علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ اپنے مقالے میں ان کی سیرت مبارکہ کے متعلق چند نکات بیان فرماتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر ان کے بچپن کو، ان کے ولادت کو اور ان کے زندگی کے حالات کو دیکھا جائے تو کئی باتیں مشترک ہیں۔
दूल्हा को देखे सैयदना अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम, उनकी विलादत बासआदत खाना काबा बैतुल्लाहिल हराम में हुई। और जैसे उनकी विलादत हुई तो आपकी वालदा माजिदा फातिमा असदिया फरमाती हैं कि अजीब तरह की विलादत हुई। मेरे बतन से बेटा आया मगर उसके साथ कोई गंदगी नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कोई आलाश नहीं थी। जैसे आए तो उनके पाक जिस्म और बदन से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह। अब ये दूल्हा है जिनकी विलादत इस तरह से हुई। अब दुल्हन की तरफ जाते तो अम्मा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जिन हालात में मेरी बेटी की विलादत हो रही थी वो याद मुझे अच्छे तरह से याद। क्या देखा? फरमाया कुछ औरतें मेरी खिदमत को हाजिर हुई, मैं उनकी तरफ देख रही थी, वो मेरी खिदमत कर रही थी, मगर मैं न उनसे बात कर सकी न वो मुझसे बात करती थी। मैं देख रही थी कि वो मक्का की नहीं थी, वो पस गिरदाई इलाके को नहीं थी, उनके चेहरों से नूर झलकता था। ये मंजर मैंने देखा। बाद में जाकर मैंने हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि मैंने ऐसा मंजर देखा, ऐसी औरतें देखी जिनको मैं पहचान न सकी, उनसे मेरी कोई बात न हुई और उनसे कोई तारुफ भी न हुआ। ये कौन औरतें थी? और खिदमत के बाद ऐसी गायब हो गई कि फिर मुझे नजर नहीं आई। तो आकाए दो जहां ने फरमाया, खदीजा घबराओ नहीं, ये जन्नत की हूरें थी जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी बेटी के इस्तकबाल के लिए भेजा था। सुभान अल्लाह। और जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो वो भी ये तरीका बताया गया, यही मंजर था कि बतन से कोई आलाइश गंदगी नहीं आई, सब्ज कपड़े में लिपटी हुई आई और उनके बदन से जन्नत के मुश्क की खुशबू आ रही थी। और जब सब्ज कपड़े में लपेट कर मेरे आका की खिदमत में पेश किया गया तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय कि आप उनकी पेशानी को चूमते, आप उनके रुखसार को चूमते, मेरे आका ने उनके सर के बालों को बोसा दिया। और जिस तरह फूल की खुशबू बंदा सूंघता है इस तरह सींघते रहे। पूछा गया, हुजूर ये क्यों? फरमाया, मैं जन्नत की खुशबू से वाकिफ हूं और मुझे बताया गया है कि मेरी इस बेटी का खमीर जन्नत की मुश्क की जमीन से उठाया गया है। मैं इसके बालों को सूंघता हूं तो मुझे जन्नत के मुश्क की खुशबू आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। और फिर इन दोनों का बचपन गुजरा। वो मेरे मुस्तफा की सुहबत में, झोली में तरबियत पाई। क्या आलम है। इसलिए उलमा मुहक्किकीन ने फरमाया और लिखा, बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको खास मकसद के लिए ही मुंतखब होकर के दुनिया में भेजा था। वो खास मकसद क्या था? एक को बहरे विलायत बनाया, एक को बहरे तहारत व इस्मत बनाया। बहरे तहारत व इस्मत अम्मा फातिमतुज ज़हरा को बनाकर भेजा, बहरे विलायत शेर खुदा अलीउल मुर्तजा को बनाकर भेजा। फिर खब्बे कायनात ने इनको वो बुलंद दर्जा और सोहबत और वो तरबियत अता फरमाई। मेरे आका से बढ़कर कोई शख्सियत इस दुनिया में ना आई ना आ सकेगा कि जिसकी झोली में इन दोनों ने तरबियत पाई। खास तौर पर इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अम्मा फातिमतुज ज़हरा जैसे ही उनकी विलादत हुई, फिर बचपना आया
پھر چلنے پھرنے کے قابل ہوئی. یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے آقا کو اپنی ساری اولاد سے محبت تھی. کیوں نہ ہو، جو اپنوں سے بھی محبت کرتا ہے غیروں کے لیے بھی روتا ہے، جو سب کے لیے روتا ہے، جس کے دل میں اللہ نے رحمت کے سمندر ڈال دیے، اپنی رحمت کا پورا سمندر اس کے سینے میں سما دیا، اس کا دل تو ہر گنہگار کے لیے دھڑکتا ہے. بات یوں ہی نہیں کر کے جاؤں گا، آپ کو بتا دیتا ہوں. اٹھائیے مشکاہ شریف. میرے آقا نے فرمایا میرا ایسا امتی، ایسا جس کو لوگ اپنے درمیان بیٹھنا بٹھانا بھی پسند نہ کرے، وہ راہ چلتا رہے، اس کے پاؤں میں ٹھوکر لگے یا کانٹا چبھ جاتا ہے، اس کو جو درد اور تکلیف اور ایذا پہنچتی ہے، فرمایا رب کائنات کی عزت کی قسم میں گنبد خضرا میں اس کا درد محسوس کرتا رہوں گا. وہ ایسا نبی ہے جو پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو. ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو. ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. مگر خاص طور پر اماں فاطمہ الزہرا سے اتنا دلی لگاؤ رکھا کہ ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ سے دور نہیں کیا. اتنا لکھا علماء نے کہ اگر قریب سفر ہوتے تھے، میرے آقا کو جانا ہوتا تھا، تو پھر بھی اپنی چھوٹی بیٹی کو اپنے سینے سے لگائے لے جاتے تھے. اتنا پیار اور سب سے زیادہ جدا اتنا توجہ کیوں؟ محققین نے فرمایا اس میں راز تھا. راز یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو یہ جو بیٹی عطا فرمائی تھی، یہ خاص مقصد کے لیے عطا فرمائی تھی، کیونکہ ان کی کوکھ سے دو ایسے شہزادے آنے تھے جن کو اللہ کے رسول مکرم کے دین اور سنت اور شریعت کے احیاء اور حفاظت کے لیے اللہ نے پہلے ہی منتخب کر دیا تھا. اب اس ماں کو بھی ایسی تربیت دینی تھی کہ اس کے اندر وہ حوصلہ، وہ عزم اور ہمت ہو کہ وہ اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرے، ایسی انہیں تربیت دے کہ وہ آئیں جب میدان میں، دنیا کے مصیبتوں کے سارے پہاڑ اگر ان کے سینے پر آ جائیں پھر بھی ان کے پائے استقلال میں جنبش نہ آئے، وہ مصطفیٰ کے دین کو ہمیشہ کے لیے بچا کر دکھا دیں. وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ کملی اڑنے والے محمد نور کی بیٹی، وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ خاتون جنت معصوم حوریں باندیاں جن کی، ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکی جن کی. ادھر شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی تربیت میرے آقا کی جھولی میں ہو رہی ہے. یہ دونوں میرے مصطفیٰ کے زیر تربیت ہیں. اب جوانی کو پہنچے، اللہ رب العزت نے ان کو جوانی عطا فرمائی. اب معاملہ یہ ہوا، حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو، عثمانی غنی کو اپنے دل کی یہ بات بتائی کہ میں تو مصطفیٰ سے نہیں کہہ سکتا، میں حضور شرم ہوں، آقا کی بارگاہ میں عرض نہیں کر سکتا، میری وکالت کا ذمہ تم لے لو. دونوں میرے آقا کے پیارے
پیارے آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علی تو اپنی زبان سے یہ بات نہیں کر سکتے، ہم ان کی وکالت کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ علی کو آپ اپنا بیٹا بنا لیں، داماد بنا لیں۔ میرے مصطفیٰ نے دونوں کی باتیں سن کر مسکرا دیا، فرمایا ابو بکر عثمان تم آج یہ بات کرتے ہو، میں نے رات کو دیکھا اور سنا اللہ نے یہ فیصلہ مالائے اعلیٰ پہ پہلے ہی کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مالائے اعلیٰ پہ یہ پہلا فیصلہ کر دیا۔ کیسے فیصلہ ہوا؟ کیا فیصلہ ہوا؟ سنیے میرے آقا کی حدیث کو سنیے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد اذ قال لعلی هذا جبریل یخبرنی ان اللہ عز وجل زوجک فاطمۃ واشہد علی تزویجک 40,000 ملک واوحى الى شجرۃ طوبى ان انصری علیہم الدر والیاقوت فنصرت علیہم الدر والیاقوت فابتدرت الیہ الحور العین یلتقطن من اطباق الدر والياقوت ويتحادونه بينهم الى يوم القيامة او كما قال۔ میرے آقا کی بارگاہ میں شیر خدا موجود ہیں، تیسرے صحابہ موجود ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مسجد میں۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی میں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے شیر خدا کی طرف اپنا چہرے انور کر کے فرمایا علی کچھ سمجھے ہو؟ یہ جبریل ہے، یہ کیا خبر دے رہا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہوں اور نہ دیکھوں نہ جانوں یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ نے تو مجھے اپنے سینے کے رازوں سے ہمیشہ آگاہ ہی رکھا ہے۔ ہم یوں ہی نہیں کہتے کہ بس شعر پڑھ دیا، شان بیان کر دیا، یہ میرے مصطفیٰ نے خود شعر خدا کو اپنے ان رازوں سے بھی آگاہی عطا فرمائی جس راز سے ابو بکر صدیق کو بھی کبھی واقف نہ فرمایا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں وہ رازدار خفی جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ وہ نگاہ نبوت کا پالا علی، فاطمہ کی نظر کا اجالا علی، جب حرم کا مکی چمکا کونین میں، ہر طرف روشنی روشنی ہو گئی۔ ہاتھ اوپر کر کے کہیے سبحان اللہ۔ دنیا کو بتا دو کہ طاہریوں کے دل میں شیر خدا کی محبت کا کیا سمندر ہوتا ہے۔ اور ہمارا نعرہ بھی ہے، جمعیت علماء طاہریہ کا عقیدہ بھی ہے، اور ہمارا نعرہ کیا ہے؟ المدد یا علی مرتضی میرے مشکل کشا، آسرا ہے مجھے ایک تیری ذات کا، بھر دو کاسا میرا میرے حاجت روا، میں بھی جوگن تیرے نام کی ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تیرا پیر میرا پیر۔ اور وضاحت سے بات بتاؤں، ادھر ادھر کی باتیں مت سنو طاہریو، ہمارا عقیدہ کیا ہے سمجھ لو۔ ایک شعر میں ساری بات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سچ ہے، توجہ، یہ سچ ہے کہ دین و دنیا کا
سلطان علی ہے، پھر قبر کا اور حشر کا سامان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہتوں، ایمان کی قسم میرا ایمان علی ہے۔ آپ نے فرمایا علی یہ ھذا جبریل یخبرنی، اللہ کی طرف سے مجھے خبر دے رہا ہے، ان اللہ عز وجل زوجک فاطمہ، کہ اللہ رب العزت نے مالائے اعلیٰ پر میری فاطمہ زہرا بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا ہے، علی تجھ سے کر دیا ہے۔ اور یہ محفل ایسے ہی نہیں ہوئی، اس محفل میں کون کون آیا تھا؟ وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40,000 مَلَكٍ، اس محفل میں جو عالم اعلیٰ پر سجائی گئی، نکاح کی تقریب سجائی گئی، علی تیری نکاح اور میری بیٹی کے نکاح کی محفل میں اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ درجے کے ملائکہ ہیں، ان اعلیٰ درجے کے ملائکہ میں سے 40,000 ملائکہ کو اس تقریب کے لیے مدعو فرمایا تھا۔ پھر دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب تقریب سجائی جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو پھر ان کی خاطر تواضع کی جاتی، کوئی چھہارے پیش کرتے، کوئی اپنے طور سے جو کچھ ان کو میسر ہوتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ تو پوچھا گیا جبریل ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اس تقریب میں پھر کیا مٹھائی بانٹی گئی؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آنے والے وہاں نورانی تھے، وہاں دھولا بھی نورانی، دلہن بھی نورانی، مہمان بھی نورانی، تو وہ جہاں شادی رچائی گئی وہ جگہ بھی نورانی، تو مٹھائی بھی نورانی۔ وَأَوْحَى إِلَىٰ شَجَرَةٍ طُوبَىٰ أَنْ انصُرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، اللہ رب العزت نے شجرہ طوبہ کو حکم فرمایا کہ ان محفل والوں پر نور اور موتیوں کی برسات کر۔ اور یہ نور اور موتی یاقوت، یہ نورانی یاقوت جو برسائے گئے کتنے تھے؟ فنصرت علیہم الدر والياقوت فابتدرت الیہ الحور العین یلتقطن من اطباق الدر والیاقوت، اتنا نور اور موتی برسائے گئے کہ وہاں پر حوروں کو یہ کہا گیا کہ جنت سے اطباق لا کر یہ نور اور یاقوت ان اطباق میں بھرو۔ اور پھر کیا حکم فرمایا؟ وَيَتَحَاتُونَهُ بَيْنَهُمْ الى یوم القیامہ، یہ اتنی مٹھائی کثیر تعداد میں ہے کہ 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 1 رات میں، 1 دن میں، 1 ہفتے میں، 1 مہینے، 1 سال میں، 10 سال میں، 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال میں ختم نہیں ہوگی۔ یہ قیامت تک بانٹتے رہو، یہ بانٹتے رہو، یہ مٹھائی کم ہونے والی نہیں ہے۔ تو میرے آقا آپ کے بیٹی کے نکاح کی مٹھائی قیامت تک فرشتوں میں بٹتی رہے گی۔ اب بتائیے، ہے کسی کی مجال کے کہے وہ ہمارے جیسے جن کا نکاح مالائے اعلیٰ میں ہوتا ہے، پھر ظاہراً اعلان یہاں دنیا میں کیا جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت نے ان کا نکاح کروایا پھر ان کے بطن سے یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان، پھر نکلتے ہیں امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا۔ کوئی کہے کہ یہ بات تو ایسی عقیدت میں کر دی، اور دلیل پیش کرو، آؤ میں آپ کو سیدنا فاروق اعظم کی بات پیش کرتا ہوں کہ وہ کیا اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین، اما فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور شیر خدا وہ ہمارے جیسے ہیں یا ہم سے اعلیٰ ہیں، ہم ان کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے؟ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کنز الاموال کی حدیث ہے، مدائن فتح ہوا، غنیمت کا مال
پھر لگ گئے مسجد نبوی میں. آپ نے فرمایا مسند تیار کرو, میں آ کر خود تقسیم کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فاروق اعظم کا دور خلافہ ہے, آپ تشریف لے آئے, آپ نے سب کو دیکھا, پھر ایک نظر ادھر ادھر ڈال کے فرمایا این الحسن, حسن کہاں ہے؟ آپ کھڑے ہو گئے, فرمایا شہزادے رسول تشریف لاؤ. قریب آئے, 1000 درہم نقد آپ کی خدمت میں پیش کیا. پھر فرمایا عرض کیا کہ حسین کہاں ہے؟ تشریف لائے, 1000 درہم انہیں دے دیا. اب تیسرے نمبر پر فرمایا میرا فرزند عبداللہ کہاں ہے؟ وہ آئے تو ان کو 500 درہم دیے. حسنین کو کتنے دیے؟ 1000 درہم, اور اپنے فرزند کو 500 درہم. کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر, حضور مجھے اس تقسیم پر اعتراض نہیں ہے, میں یہ نہیں پوچھتا کہ یہ عدل ہے یا ظلم ہے, مگر مجھے بات کچھ اور بھی ہے, مجھے ذرا وضاحت کر دیں. یہ دونوں شہزادے میں دیکھتا تھا کہ چھوٹے ہوتے تھے آقا کے کاندھوں پر مدینہ طیبہ کی گلیوں میں کھیلتے تھے. میں اس وقت, آپ بھی گواہ ہیں اور سارے مدینہ طیبہ کے جلیل قدر صحابہ بھی گواہ ہے کہ میں اس وقت جوان تھا, ہاتھ میں تلوار لے کر مصطفیٰ کے دشمنوں سے لڑتا پھرتا تھا, میں جہاد کرتا تھا, غزوات میں ہوتا تھا. آپ نے میری اس خدمت کی کیا قدر کی؟ دونوں چھوٹے معصوم شہزادوں کو میرے مقابل 1000 درہم دیے اور مجھے 500 درہم دیے. یہ مجھے ذرا وضاحت سے بتا دیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اپنے بیٹی کی بات کو سن کر فاروق اعظم جلال میں آ گئے, مسند کو چھوڑ کر منبر پر تشریف لائے. فرمایا اے عبداللہ, میں تجھے جواب دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. ہاں آپ, میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. ان کو 1000 درہم اور تجھے 500 درہم. اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اگر تو ان کی بات کرتا ہے اور ان سے مقابلے کی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں فَأْتِنِي أَبٍ كَأَبِّهُمَا وَأُمٍ كَأُمِّهِمَا وَجَدٍ كَجَدِّهِمَا وَجَدَّةٍ كَجَدَّتِهِمَا وَأَمَةٍ كَأَمَتِهِمَا وَخَالٍ كَخَالِهِمَا. فرمایا لا یاتی, فرمایا اے میرے بیٹے عبداللہ سن لے, میں تجھے کہتا ہوں تو ان کے ساتھ برابری کی بات تب کرنا, ان کے باپ جیسا علی مجھے باپ لا کر دکھا, ان کی ماں جیسی ماں لا کر دکھا, ان کے نانا جیسا کوئی نانا مصطفیٰ لے کر لکھا, ان کے نانی جیسی خدیجۃ الکبریٰ لا کر دکھا, ان کی پپھی جیسی ام ہانی مجھے لا کر دکھا, ان کے ماموں جیسے رشتہ دار لا کر دکھا. فرمایا خدا کی عزت کی قسم, قیامت تک چراغ لے کر ڈھونڈتے پھرو گے, نہیں لا سکو گے. تم تو کیا عمر بھی ان کے پاؤں کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تو جو سائیں مو جو سائیں. اس لیے ہم عقیدت سے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جن کو اللہ رب العزت نے اتنے بلند مقام پر فائز فرمایا, ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم اور آپ کیا چیز ہے جو ان کے بارے میں بات بھی کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شان عطا فرمائی, خدا نے اپنے محبوب کے ہر نوازے کو پیار سے نوازا, اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت سے نوازا. امام حسن مجتبیٰ کی شان اپنی جگہ, مگر یہ حسین شہید کربلا کے پاک ذکر کی محفل ہے. تو میں بتاؤں جتنی ان کی شان اعلیٰ تھی, امتحان بھی اتنا اعلیٰ تھا. اب ذرا بات کریں امام عالی مقام کے حوصلے کی, ہمت کی.
یہودی آتھر ہے، کئی کتابیں اس نے لکھی. وہ کہتا ہے میں مسلمان کیوں ہوا؟ صرف ایک تحقیقی بات اس نے پڑھی کہ دیکھا کہ جب 22,000 لشکر مسلح جنگی ساز و سامان سے لیس مقابلے میں کھڑا ہے اور یہاں پر مقابلے کے لیے چند جوان ہیں، باقی ادھیڑ عمر ہیں، اور وہ بھی 72 سے زیادہ نہیں ہے، مگر پھر بھی حسین کے قدم ڈگمگائے نہیں پائے. استقلال میں ذرا برابر جنبش نہ آئی. اپنے مولا پر، اپنے رب پر اتنا کامل یقین تھا کہ آپ ان سے لڑ گئے اور بتا دیا کہ بہادری اور شجاعت کس کو کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں اسی بات کو پڑھ کر یقین رکھتا ہوں کہ جس بندے کو اللہ اتنا حوصلہ عطا فرماتا ہے وہ یقیناً معبود برحق ہی ہے. آپ نے عاشورہ کی رات مانگی تھی، آج کی رات مہلت مانگی تھی. کیا انتظام تھا مہلت کے لیے؟ عشاء کی نماز ختم ہوئی. علامہ ابن اسیر البدایہ والنہایہ میں ملا علی قاری، محب تبری، ابن عساکر، خطیب بغدادی اور چھوٹی قصت نگاروں نے ان تمام باتوں کو اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کچھ خیمے ہٹاؤ، کچھ خیمے ہٹا دو، اور میرے اہل بیت عزام کو بھی با پردہ بٹھا دو، خود آگے بیٹھ جاؤ، منبر لگاؤ، آج میں حسین تمہیں خطبہ دوں گا. آپ کا وہ خطبہ تاریخی خطبہ ہے. خدا کی عزت کی قسم، اگر آپ کے اس خطبے کے جملوں کو پڑھ کر سمجھ کر آج بھی اسلامی مملکت اگر ان کو رہنما اصول بنائے تو چند دنوں میں اس امت میں امن اور استحکام پیدا ہو سکتا ہے. اگر حکمران کی سوچ ایسی بن جائے جیسے شہید کربلا نے خطبہ دے کر اپنا ما فی الضمیر اور آقائے دو جہاں کے دین کا فلسفہ بتایا تھا. اب آپ تشریف لے آئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اسنا علی اللہ تبارک و تعالی احسن الثناء واحمده على السراء والضراء اللهم اني احمدك على ان اكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا اسماء وابصارا وافئدة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين فجعلنا لك من الشاكرين. فرمایا اللہ کی تعریف کرتا ہوں خوشی اور مسرت میں، تنگی و تکلیف میں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں. اے اللہ تعالیٰ میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں ایک عزت والے خاندان نبوت سے پیدا فرمایا، ہمیں وہ آنکھیں دی جن آنکھوں سے سچا اور حق دیکھ سکنے کی توفیق ہمیں ملتی ہے، وہ کان عطا فرمائے جس سے ہم سچ بات سننے کی توفیق رکھتے ہیں، وہ دل عطا فرمایا جو سیدھی راہ پر چلنے کی ہمیں ہدایت کرتا ہے. قرآن پاک کا علم ہمیں سکھایا، دین کی ہمیں سمجھ عطا فرمائی، اور تو نے ہمیشہ ہمیں شاکرین بندوں میں رکھا. اس کے بعد فرمایا اما بعد انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیر من اصحابی ولا اہل بیت ابر ولا اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ جمیعا عنی خیرا. آپ نے فرمایا اے اہل بیت مصطفیٰ، میرے قرابتداروں اور میرے تمام رفقاء اور ساتھیوں، اب میں تمہارے لیے اپنی دل کی جذبات پیش کر رہا ہوں. فرمایا جو تم میرے ساتھی ہو، میرے رفقاء
شرقاء ہو آوان و انصار ہوں، میں حسین دل سے تمہیں کہتا ہوں، بتاتا ہوں کہ میری نظر میں، میرے تجربے میں، میری یاداشت میں، میرے علم میں نہیں سمجھتا کہ تم سے زیادہ وفادار ساتھی کسی اور کو ایسے ملے ہو۔ فرمایا میرے اہل بیت کے افراد بھی ایسے ہیں جو بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، محبت سے ادب سے پیش آنے والے ہیں، مگر بات سنو کیا کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سنو وَإِنِّي لَأَظُنُّ يَوْمَنَا مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَعْدَاءِ غَدًا، میں آپ کو بتاتا ہوں کل کا جو دن آئے گا وہ ہمارا امتحان کا دن ہے، وہ قربانی کا دن ہے۔ میں نہیں چاہتا وَإِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ جَمِيعًا فانطلقوا في حل ليس عليكم مني زمام هذا الليل قد غلسيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل منه اہل بیتی فجزاكم الله جميعا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا، میری بات سنو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہو، تمہارے جسموں پر تیر و تلوار چلے، برچے بھالے چلے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے بال کو بھی کوئی تکلیف ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ یزیدی میرے جان کے پیاسے ہیں، ان کو مجھ سے مطلب ہے اور ان کو میری بیعت ہی چاہیے، اس لیے لڑائی بھی ان کی میرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ بیر اس لیے ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، تو میں چاہتا ہوں آج رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ اور اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاؤ، میرے پاک نفوس اہل بیت عظام کے افراد کو اپنی سواریوں پر لے لو اور چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے، میں جب صبح ہوگی تو میں خود یزیدوں کے سامنے آؤں گا، پھر جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہو جائے گا۔ ذرا یہاں رکیں، میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ شجاعت، عظمت، ہمت، حوصلہ کس چیز کا نام ہے؟ ارے لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو وہ اوروں کو بلاتے ہیں، یہ ایسا عظیم لیڈر اور ایسا نیڈر، ایسا بہادر العزم حوصلہ رکھنے والا حسین ہی ہو سکتا ہے کہ اس کی تربیت فاطمۃ الزہرا کی کوکھ اور جھولی میں ہوئی اور اس کو فیضان محمدی ملا تھا، وہ مصطفیٰ جو دنیا میں نہ کسی سے ڈرتا تھا نہ کسی کو ڈراتا تھا، بتاتا تھا تو اللہ کا راستہ بتاتا تھا۔ یہ وہ فیضان ہے۔ آپ نے فرمایا چلے جاؤ، چاہتے تو فرماتے کہ آج کی رات نکل جاؤ، پس گردہ میں بہت سارے مسلمان بستے ہیں، کئی سو لوگوں کو جمع کرو، پھر ہم بھی کل جم کے لڑیں گے۔ چاہتے تو یہ کہتے، فرمایا نہیں، تم بھی چلے جاؤ، میں اکیلا کافی ہوں، تمہیں تکلیف نہ آئے، پریشانی نہ آئے۔ آج مجھے قسم ہے، آپ کو بتاؤ مجھے آج کا حکمران کیا کرتا ہے؟ اپنی کرسی کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو وہ تو اپنی کرسی کا ایندھن بناتا ہے، اپنے پائے تو عوام کے خون کے اوپر رکھتا ہے، وہ تو ان کو بے وقوف بنا کر اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتا ہے۔ کیا کہوں، صرف سیاست میں نہیں، علماء کا حال دیکھو تو یہی ہو گیا، پیران کرام جو خانقاہوں کو چلاتے ہیں ان کو دیکھو تو یہی حال ہو گیا۔ اگر امام عالی مقام چاہتے تو ممبر رسول سے بڑھ کر کوئی ممبر نہیں تھا، مدینہ المنورہ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ نہیں تھی، اور اس سے بڑھ کر دعویٰ کرنے والا ان کے مقابل کوئی نہیں تھا۔ چاہتے تو وہاں پر ممبر رسول پر بیٹھ کر قرآن و سنت کی تعلیم دیتے، مگر آپ نے فرمایا پھر عام مولوی میں، عام علامہ میں، عام پیر میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں حسین کہتا ہوں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، ظلم کے خلاف، زیادتی کے خلاف، آقا کی سنت کے خلاف ہو میں چپ کر بیٹھ جاؤں، مگر لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، اصلاح کے لیے آئے تھے۔ کس لیے؟ بولو بولو، اصلاح کے لیے آئے تھے۔ 20 سال پہلے
سنا سائیں کی جماعت پر فتوے آتے تھے. یہ تو بھائی عقیدہ تھوڑی مضبوط ہے ان کا. آج وہ سب معافیا مانگ کر لیٹر لکھتے ہیں. بتاؤ اس مرد کلندر کی بصیرت تھی کہ امت کو جھگڑے میں مت ڈالو, امت کو مناظروں میں مت ڈالو. ارے مناظرے سے نہ کوئی فتح ہوا. یہ قلعے جو بڑے بڑے لشکر کشی کر کے آئے, اپنے جھنڈے گاڑے, 2 سال کے بعد ان پر لشکر کشی ہوئی. یہ قلعہ کسی کا نہ ہوا. دلوں کو فتح کرو, امام ربانی کی طرح کر کے دکھاؤ کہ بادشاہ بھی گردن جھکا پر پھر کہے اللہ اکبر, اللہ ہی بڑا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تیرا پیر میرا پیر, تجھو سائیں مجھو سائیں. یہ ہے میرے سجن پیر کا پیغام کہ دلوں کو فتح کرو, دل سے گند نکالو, نفرتیں نکالو. جب نور محمدی اس دل میں آ جائے گا تو پھر سارے جھگڑے تو سارے ہی بھول جائیں گے. یہی وجہ تھی کہ عرب کے وہ سرکش قبائل جو کسی کی نہیں سنتے تھے, مصطفیٰ نے مسکراہٹ سے سب کو اپنے پیچھے لگا دیا تھا. وہ محمدی پیغام ہے. امام عالی مقام نے فرمایا چلے جاؤ, مگر بتاؤ طاہریو, چند دنوں کی صحبت تمہیں 1500 سال کے بعد آنے والے اللہ کے ولی کی ملتی ہے تو تمہارے دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے. تو پھر جو حسین کے ساتھ ہوں گے ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا, ان کا جذبہ ایمانی کیا ہوگا. مسلم بن اوسجا, حبیب بن مظاہر بوڑھے تھے, اپنی قوم کے سردار تھے, اپنے نوجوانوں کو کھڑا کیا, خود کھڑے ہو گئے اور یکایک ایک زبان سے کہنے لگے تعال اللہ, یہ شیوا ہی نہیں ہے با وفاؤں کا, پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا. امام عالی مقام ہمیں ڈر کے بھاگ جائیں ایسا کبھی نہیں ہوگا. آپ کو اکیلا چھوڑ دیں اس مصیبت کی گھڑی میں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے غیرت والی ماؤں کا دودھ پیا ہے, مر جائیں گے, نثار ہو جائیں گے, خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے, اپنی جان اللہ کے سپرد کر پہ آپ پر قربان ہو جائیں گے. اس کے بعد جو اللہ کی مرضی اور مشیت میں ہوگا وہ ہو کر رہے گا. ہم جانے والے نہیں ہیں. امام عالی مقام نے ان کا جواب سن کر خوشی کا اظہار فرمایا. خوشی کا اب یہ نہیں کہ میرے کہنے سے کوئی قربان ہو, اپنے جذبہ ایمان سے کوئی قربان ہوتا ہے تو فرمایا پھر سنو, میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں, آج تم سب نے مجھے راضی کیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں, اگر کسی کے گناہ کبیرہ کوئی ایسا گناہ بھی ہو کہ اس کی بخشش نہ ہو تو وعدہ کرتا ہوں کل نانا مصطفیٰ کی قیامت کے دن شفاعت کروا کے پہلے تمہیں جنت میں داخل کروں گا, پھر میں خود داخل ہوں گا. یہ سخی کا اعلان تھا, یہ سخی کا اعلان تھا. وہ کیا ساتھی تھے, عاشق نے بتایا حقا کے عجب فوج تھی, فوج شہ ابرار, جن لوگوں کا عباس دلاور سا علمدار, ہم شکل پیمبر سا جواں فوج کا سالار, مختار وہ مختار تھا جو خلق کا مختار, ایسا کسی لشکر نے افسر نہیں پایا, افسر نے بھی اس طرح کا لشکر نہیں پایا. ظاہر میں گرچ تھے رفقا شاہ کے قلیل, پیش خدا مگر وہ حقیقت میں تھے جلیل, جرت میں بے نظیر, شجاعت میں بے عدیل, سرگرم جان دینے میں سب صورت خلیل, فاقوں سے سب فاقوں میں صبر و شکر سے دل ان کے سیر تھے, جاں باز تھے, جری تھے, مجاہد تھے, شیر تھے. فرمایا سنو پھر آج کی رات کو 2 حصوں میں تقسیم کرو,
ابتدائی رات میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، رات کے اخیر حصے میں اللہ کی نماز ادا کرو۔ رات کا پچھلا پہر ہے۔ محققین اہل سیر لکھتے ہیں کہ آپ سیدہ زینب الکبریٰ آپ کی بہن ان کے خیمے میں تشریف لائے، فرمایا بہن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج آپ سے کچھ وہ باتیں کروں، وہ پرانی یادیں وہ تازہ کروں۔ وہ یاد کرو زینب وہ دن جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے اور نانا مصطفیٰ ہمارے گھر تشریف لاتے تھے اور کتنا پیار کرتے تھے، اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کبھی سواری بن جاتے تھے، کبھی ہمیں سینوں پر بٹھاتے تھے، کبھی ہمیں اپنی زبان چساتے تھے۔ وہ منظر یاد کرو۔ یہ باتیں کرتے کرتے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، سر انور تلوار کے دستے پر رکھا، آرام سے سو گئے۔ اماں زینب الکبریٰ کو نیند آ گئی۔ اب یہ تھوڑی دیر گزری ہے کہ اچانک خیمہ میں رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ جاگ جاتے ہیں، آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں کہ آپ کی دلہن سیدہ شہربانو کھڑی ہے اور رو رہی ہے، آپ کا جسم کانپ رہا ہے۔ فرمایا شہربانو کیا بات ہوئی جو رو رہی ہو؟ کہنے لگی میرے دولہا امام حسین فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا، اس خواب نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میرے سینے پر غموں کے پہاڑ گزر گئے، اس وجہ سے میں بے اختیار رو رہی ہوں۔ فرمایا ڈرو نہیں، خواب بتاؤ کیا دیکھا؟ فرمایا عرض کیا میں اپنے خیمہ گاہ میں سو رہی ہوں، خواب دیکھتی ہوں کہ ہمارے خیمہ کے باہر اندھیرا ہے مگر دور سے ایک نور آ رہا ہے، روشنی آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آتا رہا نور وہ روشنی قریب آتی گئی، ہماری خیمہ گاہ اس روشنی سے منور ہوتی گئی، حتیٰ کہ وہ نور قریب آیا پوری خیمہ گاہ دن کی طرح روشن ہو گئی ہے۔ اور میں نے دیکھا وہ آنے والا نور روشنی سورج کی نہیں ہے، چاند کی نہیں ہے، کسی ستارے کی نہیں ہے، ایک پاک نورانی مجسمہ بی بی ہے جس کے چہرے انور سے ایسے نور کی شعائیں نکل رہی ہے کہ ہماری خیمہ گاہ منور اور معمور ہو گئی ہے۔ آئی تو مجھے کہتی ہے شہربانو بیٹی اگر تمہارے پاس جھاڑو ہو تو مجھے دو۔ میں نے کہا جھاڑو کا کام گھر سے ہوتا ہے، ہم تو غریب الوطن مسافر ہیں، تو سفر میں خیمہ گاہوں میں جھاڑو کا کیا کام؟ اماں ہمارے پاس جھاڑو نہیں ہے، مگر آپ بتائیں کیا آپ کا تعارف ہے؟ آپ کے چہرے سے ساری ہماری خیمہ گاہ روشن ہو گئی ہے۔ مجھے جب میں نے کہا کہ جھاڑو نہیں ہے، کیا دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے نورانی لباس سے اپنے جبہ سے میدان کربلا کارزار کے کنکر جھاڑ رہی ہے، کانٹے ہٹا رہی ہیں۔ جب میں نے ان کو اس طرح سے دیکھا تو آگے جا کر کہتی ہوں خدا کے واسطے مجھے اپنا تعارف کرا دیں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا بیٹی شہربانو تو مجھے نہیں پہچانتی، میں جانتی ہوں، اب میں تجھے اپنا تعارف کراتی ہوں کہ میں کون ہوں۔ بیٹی سن میں فاطمہ زہرا ہوں بنت شاہ مشرقین، صبح اس مقتل پہ لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین، چبھ نہ جائے اس کے زخموں میں کوئی کنکر کہیں۔ میں فاطمہ الزہرا خاتم المرسلین کی لخت جگر ہوں، آپ کے دولہا امام حسین کی والدہ ماجدہ ہوں۔ اما پھر آپ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ فرمایا کل مقتل ہے، کل میدان جنگ سجے گا، میرے پیارے حسین کو کئی طرح کے گھاؤ اور زخم لگے ہوں گے، جب سواری سے نیچے آئے کوئی کانٹا اور کنکر ان کے زخموں میں چبھ جائے، فاطمہ الزہرا کو نہ ہوگا، اس لیے ان کو جھاڑنے کے لیے آئی ہوں، یہ جھاڑو دینے کے لیے آئی ہوں۔ اب یہ بات خواب میں بیان کی سیدہ شہربانو نے، امام عالی مقام کے آنکھوں سے چشمان مقدس سے آنسو روا ہو گئے، روتے ہوئے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اے اہل بیت مصطفیٰ کل اگر میں چلا جاؤں آپ کو اللہ کے سپرد کر کے کوئی مرد باقی نہ بچے تو گھبرانا نہیں۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ
کہ کل اما فاطمہ الزہرا بھی تمہارے ساتھ ہوگی، علی المرتضی شیر خدا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، محمد الرسول اللہ کا سایہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی رحمت کی چادر بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ سن لو، ہم صابروں کی شاکروں کی اولاد ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، ایسا صبر کر کے دکھانا کہ عرش کے ملائکہ بھی مرحبا کی صدا لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ رات ختم ہوئی، سحر پھوٹی، علی اکبر نے اذان دی، نماز امام عالی مقام نے ادا فرمائی۔ اب آپ کے ایوان و انصار آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جائے نماز پر آپ نے چہرہ انور گنبد خضرا کی طرف کر لیا، مدینہ المنورہ کی طرف کر لیا۔ اب آپ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف توجہ کر کے میرے آقا کے مزار پر ارواح کا تصور کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر؟ سبحان اللہ! یہ دعا وہ نہیں جو مولوی کرتا ہے، صوفی کرتا ہے، یہ دعا عاشقوں کے امام کی دعا تھی۔ کیا دعا تھی؟ وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا، نانا بھی کہے اس نے میری امت کو بچایا، وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو، سب مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ ادھر امام عالی مقام استقامت کی استقلال کی دعا کر رہے ہیں، ادھر آقا دو جہاں خاتم المرسلین نے اپنے نواسے کی دعا پر شفاعت کی مور ثبت کرتے ہوئے گنبد خضرا سے بارگاہ الہی میں یہ دعا التجا کی، اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، میرے مولا میرے حسین کو صبر بھی عطا فرمانا تو اجر بھی عطا فرمانا۔ صبح ہوئی، یزید لشکر میں جنگ کے لیے طبل بجائے گئے، شروع ہو گئی جنگ، ایوان و انصار آتے ہو رہے، جنت کے جام پیتے رہے، سارے قربان ہو گئے۔ ہنگام ظہر ہے، امام عالی مقام نے خود تیاری فرمائی، پہلے اپنے بیٹے کے پاس امام زین العابدین کے پاس آئے، انہیں روحانی نعمتوں سے نوازا، جو روحانی اسرار رموز تھے وہ اسباق سکھائے، اور آپ نے اپنا امامہ ان کے سر پر رکھا، فرمایا بیٹے اب دیکھنا جس طرح سے میں نے صبر کیا ہے تو بھی صبر کر کے زندگی گزارنا، اور جو کچھ تو دیکھے گا وہ سارے واقعات نانا محمد رسول اللہ کو گنبد خضرا پر جا کر بتانا، اور بتانا نانا تیرے نواسے نے تیری تسبیحات کی لاج رکھ لی ہے، ایک تسبیح تو نے پڑھی تھی 72 مرتبہ، تو میرے نانا میں نے ایک ایک تسبیح کے عوض فاطمۃ الزہرا کے چمن کے لہلہاتے پھولوں کو ریگزار کربلا میں خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، اور اللہ کی رضا پر راضی روا کر قربان کر دیا۔ نانا میں نے حق ادا کر دیا ہے، اب میں جا رہا ہوں بیٹے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ وہاں سے آپ آئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، اما ام کلثوم سلام اللہ علیہا، دونوں بیٹوں کو بہنوں کو بٹھا کر ان کو نصیحت فرمائی، ان کو وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ امام نے فرمایا اللہ کو سونپا تمہیں زینب کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ
مظلوم، اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا اماں کے طریقہ تمہیں معلوم، مجبور ہے ناچار ہے مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے، جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری، بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریہ زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری، ہو لاکھ ستم رکھیو نظر اپنی خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر۔ امام عالی مقام نے یہ وصیت فرمائی، اور آپ یہ کہہ کر جب خیمہ سے باہر آ رہے تھے دوستو، قیامت صغریٰ کا منظر تھا، اہل بیت عظام پر مصیبتوں کے پہاڑ گر گئے تھے، وہ پاک مقدس بیویاں حسرت کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ جو آخری سہارا ہے وہ بھی جا رہا ہے، کہہ کر یہ سخن شاہ چلے خیمہ کے باہر، اس وقت بپا ہو گیا ہنگامہ محشر، چلا کے کوئی کہتی تھی ہے میرے سرور، کہتی تھی کوئی اب نہیں آئیں گے برادر، بابا کو قسم دے کے بلاتی تھی سکینہ، روتے ہوئے پیچھے چلی آتی تھی سکینہ، چلاتی تھی قربان ہو بیٹی چلے آؤ، مر جاؤں گی بابا مجھے تم چھوڑ نہ جاؤ، صدقے گئی ننا ننا سا میرا دل نہ دکھاؤ، بے تاب ہوں مڑ کر مجھے صورت تو دکھاؤ، شاہ کہتے تھے ماں پاس رہو نکلو نہ تم گھر سے، اب حشر میں ہوے گی ملاقات پدر سے۔ امام عالی مقام باہر تشریف لائے، ذوالجناح پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا، ایک نگاہ دائیں جانب ڈالی، ایک نگاہ بائیں جانب ڈالی، ایک نگاہ زمین کی طرف ڈالی، سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ رہی تھی، جانچ گئی سمجھ گئی، عرض کیا میرے بھائی اب آپ خود سوار ہونے جا رہے ہیں، جس نے صبح سے نوجوانوں کو مسکراتے ہوئے میدان کارزار میں بھیجا، اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کوئی مرد باقی نہیں بچا جو آپ کو سوار کرے، تو میرے بھائی سنو، میں بھی فاطمۃ الزہرا کا دودھ میں نے بھی پیا، شیر خدا کا خون میری رگوں میں دوڑتا ہے، میں بھی ہاشمی ہوں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں تو میں بھی سجا کر مسکرا کر سوار کر کے آپ کو میدان کارزار میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر، ناشاد بہن لینے رے کعبہ برادر، اب کوئی مددگار نہیں، ہائے برادر صدقے ہو بہن گر پھر تمہیں پائے برادر، کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا، بھائی نہ بھتیجا نہ ملازم نہ پسر تھا۔ امام عالی مقام کو سوار کرایا، جب امام عالی مقام ذوالجناح کو لے کر میدان کارزار میں جانے لگے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آسمان دنیا پر ایک نگاہ ڈالی اور اہل جہاں کو ایک پیغام دیا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ یہ فرمایا روتے ہوئے، اے اہل جہاں آج کے دن کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت، ارے یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت، ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تو جو سائیں مجھو سائیں۔ اب ادھر یزیدی یہ سوچ رہے تھے کہ حسین آ کر کیا لڑیں گے، جنہوں نے اپنی بازوں سے کاندھوں پر اپنے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے، کیا طاقت ہوگی، کیا حوصلہ ہوگا۔ ادھر سرتاج ولایت نے بھانپ لیا، ولایت کے نور سے تصرف سے ان بے دینوں کے خیالوں کو پہچان لیا۔ اب آپ نے تیاری جو کی تھی تو آپ کے سر انور پر آقا دو جہاں کی دستار تھی،
کمر سے امام حسن مجتبی کا کمر بند باندھا تھا، ہاتھ میں تلوار ذوالفقار شیر خدا علی المرتضیٰ کی اٹھائی تھی۔ اب آئے تو اس شان سے آ رہے تھے، سواری کو آگے بڑھایا، سینہ چوڑا کیا، تلوار ہاتھ میں لی اور اللہ اکبر کی صدا جو لگائی تو عرش کے ملائکہ وہاں آنے کا اعلان کر رہے تھے۔ کس طرح سے شیر خدا کا شیر آ رہا تھا، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، کربلا والو سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ امام عالی مقام تشریف لائے، فرمایا ظالمو بے دینو اتمام حجت کر لوں، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم نے پہچانا نہیں تھا۔ دیکھ لو میں وہ حسین ہوں جس کو مصطفیٰ اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گھلیوں میں چلایا کرتے تھے، میں وہ حسین ہوں جس کو آقائے دو جہاں اپنی زبان چساتے تھے، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں، علی المرتضیٰ کا دل بند ہوں، میں حسین ہوں، میرے بعد اس دنیا میں جیتی جاگتی کوئی قرابت کی نشانی مصطفیٰ سے، تمہارے رسول سے تمہیں کوئی نہیں ملے گی، میں ہی حسین ہوں، پہچان لو۔ مگر میں جانتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں پر زبانوں پر مورے لگ گئی ہیں، تم ازلی شقی اور بدبخت ہو، جہنم تمہارے مراد بن چکا ہے۔ اب سنو، میں لڑنے نہیں آیا، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما ہم۔ عامر بن سعد نے کہا سنو، یہ علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، ہاشمی خون اس کے رگوں میں ہے، ایسے نہیں کہ اس سے اکیلے لڑو گے۔ 34 سے جوان جو مشکل وقت کے لیے انہوں نے رکھے تھے، امام عالی مقام کے سامنے وہ آئے یک بار کی حملہ کرنے کے لیے، مگر شیر خدا کے فرزند نے امام عالی مقام میں تلوار جو دکھائی تو چند سیکنڈوں میں ان کو جہنم نصیب کر دیا۔ شمر ذوالجوشن نے کہا امیر بن سعد تو نے غلطی کی، کس شیر کے سامنے کن گدڑوں کو بھیج دیا، اب ایسے مقابلہ نہیں ہوگا، جتھے بناؤ، چار طرف سے آ جاؤ، کوئی برچھی لگائے، کوئی تلوار چلائے، کوئی تیر پھینکے، کوئی نیزہ پکڑے، اس طرح سے مقابلہ کریں گے۔ امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے فوج نے نرغا ڈال دیا، آپ ایک طرف کو چل پڑے، تلوار چلاتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب یہ نعرہ لگا رہے تھے، تلوار سے روشنی جو ظاہر ہو رہی تھی، ادھر عرش کے ملائکہ بھی مرحبا کی صدائیں لگا رہے تھے، ساتھ ساتھ یہ بتائے جا رہے تھے آئی ندائے غیب کے شبیر مرحبا، اس ہاتھ کے لیے تھی یہ شمشیر مرحبا، یہ آبرو یہ جنگ یہ توقیر مرحبا، دکھلا دی ماں کے دودھ کی تاثیر مرحبا، غالب کیا خدا نے تجھے کائنات پر، بس خاتمہ جہاد کا ہے کہ تیری ذات پر۔ امام عالی مقام کو یک بار کی جب نیکیروں کا، نیزوں کا، برچھوں کا نشانہ بنایا گیا، 122 زخم آپ کے جسم اطہر پر آئے، پورا زخم چھلنی ہو گیا، جسم چھلنی ہو گیا، نہ آپ ذوالجناح سے نیچے آئے، شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آگے آیا، فرمایا اپنے سینے سے کپڑا ہٹاؤ، ہٹایا تو وہاں کوڑ کا برس کا داغ تھا، فرمایا صدقت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا نے مجھے سچ بتایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک کوڑی کتا آپ کے پاک خون میں منہ ڈالتا ہے، لعین تو ہی میرا قاتل ہوگا، مگر میری بات سن۔ کیا بات؟ اے شمر ذرا ٹھہر، سجدہ تو کر لینے دے، شکر حق کر لوں ادا، سجدہ تو کر لینے دے، پانی
نہیں مانگتا کرتا نہیں تیری گلا اتنی ہے مجھ سے التجا سجدہ تو کر لینے دے ہلتا تھا عرش بری کانپتی تھی یہ زمین دیتے تھے جب یہ صدا سجدہ تو کر لینے دے آپ ابھی بھی نماز پڑھیں گے فرمایا تو ہمیں نہیں پہچانتا میں کس خانوادے سے ہوں وہ بولے کہ یہ شیوا ہے مشہور ہمارا سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا کہاں نماز پڑھیں گے فرمایا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں اللہ اکبر کر کے نماز قائم فرمائی عجیب نماز ہے اور عجیب نماز کا انداز ہے اور کیا عالم ہے شمشیر وقف قاتل ہو کھڑا کوئی رہ سجدے میں پڑا کہتی ہے زمین کرب و بلا اس شان کا سجدہ کھیل نہیں اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے ان کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے ارے سجدے تو سب نے کیے ان کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز ہے سر انور سجدے میں ہے شمر لعین گردن پر خنجر چلاتا ہے خیال کیا کہ حسین چلائیں گے امام روئیں گے درد کا ایذا ہوگا تو روئیں گے چیخیں گے جب گردن پر خنجر چلا تو امام عالی مقام مسکرا رہے پوچھا حسین کیا معاملہ ہے موقع اور محل تو رونے کا ہے آپ مسکرا رہے ہیں فرمایا قرآن کو پڑھو تو جواب ملے گا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وہ زنان مصر جو یوسف کے جمال اور حسن میں اتنی محو ہو گئی کہ چھریوں سے اپنی انگلیاں کاٹ دی ان کو درد کا ایذا کا احساس نہ ہوا فرمایا جو جمال یوسف میں محو ہو اس کو درد کا احساس نہ ہو تو میں اس وقت اپنے مالک کے دیدار میں محو تھا یوسف کے خالق کے دیدار میں محو تھا تو پھر رونا کس بات کا بات تو دسنے کی مسکرانے کی بنتی ہے تو ہاں قاتل پلید مست تھا خنجر کی وار میں عاشق حسین مست تھا دیدار یار میں سر انور سجدے میں ہے زبان پہ تسبیح جاری ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی مولا قولی فعلی بدنی عبادتیں تیرے لیے جو کچھ میں نے کیا تیری رضا کے لیے مولا مدینے کو چھوڑا تو تیری رضا کے لیے مکہ سے کربلا تک آیا تیری رضا کے لیے صبح سے لے کر اس وقت تک اپنے بچوں کو اپنے بھانجوں کو اہل بیت اللہ کو قربان کیا صبر کیا مولا تیری رضا کے لیے اب آپ بھی اپنی قربانی دے کر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہے حسین کہ مولا راضی ہو جا اور اجر میں اور بدلے میں میرے نانا کی امت کو قیامت تک شاد اور آباد فرما قرآن کو سلامت فرما دین کو مستحکم فرما مولا مجھ سے راضی ہو جا راضی ہو جا اب یہاں سے پیغام صدائیں جا رہی ہیں کہ مولا راضی ہو جا راضی ہو جا ادھر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا آسمان دنیا سے یہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے نفس مطمئنہ حسین چلا آ اس حال میں پلٹا اگر تو نے میری رضا کے لیے سب کچھ کر کے دکھایا تو آج میں بھی اعلان کرتا ہوں میں تجھ سے راضی ہوں تو مجھ سے راضی ہو جا اور آ کے دیکھ کہ جنت میں میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہ سجا کر رکھا ہے یہ امام عالی مقام
کی شہادت، یہ آپ کا ذکر، یہ آپ کے عزم و ہمت اور حوصلے کی بات ہمیں درس دیتی ہے، پیغام دیتی ہے۔ وہ کیا کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ، ظلم کے خلاف علم جہاد بلند کرو، مگر سب سے بڑا جہاد ہے اپنے نفس سے لڑنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ پاکستان جو مملکت خدا داد ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے برے صغیر کے مسلمانوں پر رحم فرمایا اور ایسی عظیم شان مملکت عطا فرمائی، پھر اس سے بڑھ کر ہمیں آج اس دور میں ایسی فوج اور ایسے جوان، ایسے مجاہد عطا فرمائے، پھر سب سے بڑھ کر بات سونے پہ سہاگا ان کا ایسا جنیل عطا کیا جس کے دل میں وہ نور ہے جو مجاہدوں کے دل میں ہوتا ہے۔ تو سرحدی تقاضائیں ہوں، جغرافیائی تقاضائیں ہوں، یا جو کوئی معاملہ ہو، ہاتھ میں بندوق لے کر وہ دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں، مگر مسلمانوں آج تمہارا کا کام ہے۔ اللہ کے ولیوں نے بتایا، میرے سجن پیر نے بتایا، سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے جو جہاد اکبر کہلاتا ہے۔ ارے رشوتیں کھاتے ہو، سود خوری کا کاروبار کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم سنی ہیں، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، نہیں ہوگا۔ حسین نے سب کچھ لٹا کر پھر یہ اعلان کیا تھا کہ مولا راضی ہو جا، تو پھر نانا مصطفیٰ کی شفاعت کی بھی امید رکھی تھی۔ تم کیسے سنی ہو، کیسے حسینی ہو؟ نہ مصطفیٰ کی سنت تمہاری زندگیوں میں کوئی جھلک نظر آتی ہے، نہ آقا کی شریعت کا کوئی تحفظ ہے، نہ کوئی حیا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں شادیوں میں ڈانس اور پارٹیاں کرتی ہیں اور اگلے دن نعتیں بھی پڑھ کے بتاتی ہیں کہ ہم عاشق ہیں۔ یہ دھوکہ تم اپنی نظر میں اپنے نفس کو دے سکتے ہو، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مصطفیٰ کو گنبد خضرا میں دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کے ولیوں کو تم کسی ڈگر پر نہیں لگا سکتے۔ اگر سچے محمدی ہو تو پھر ایسا کردار ادا کرو جو اماں فاطمہ الزہرا نے ادا کر کے بتایا تھا۔ مذاق مت بتاؤ دین کی، مصطفیٰ کی سنت، آقا کی شریعت کو بیگانہ مت جانو، اس کے محافظ ہیں۔ مواخذہ اسی دنیا میں ہوگا۔ ارے جو مصطفیٰ کے دین سے مذاق کرے گا، اللہ کے رب العزت کے کلام کی قسم کھا کر نیلے میں مصطفیٰ کی حق بات بتاتا ہوں، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ کوئی اپنے آپ کو علامہ کیوں نہ کہے، کوئی خانقاہ کا پیر کیوں نہ کہے، کوئی کرسی سے بتا کر کیا کچھ نہ کہے، محمد کا دیوانہ اپنے چہرے سے بھی مصطفیٰ کا دیوانہ نظر آئے، اور اپنے قول سے بھی نظر آئے، اپنے فعل سے بھی نظر آئے۔ یہی پیغام ہے میرے سجن پیر کا۔ وہ جہاں بھی ہوں چپ کر کے نہیں بیٹھتے۔ ہم کہتے ہیں آ جاؤ سجن سائیں ٹھنڈا ہو جگر میرا۔ بھائی اتنی محبت ہے تو جو مرید پکا ہوتا ہے وہ تو آنکھ بند کرتا ہے تو پیر سامنے ہوتا ہے۔ تمہاری یہ محبت ہے، وہ تو ہمیں وہاں بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ آج بیرون ملک ہیں تو وہ بھی ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہیں، امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے ہے۔ تو دوستو اس طاہری جماعت کو مضبوط ہاتھوں سے تھام لو، میرے سجن کی غلامی کو پکڑ لو۔ انشاءاللہ مجھے کامل یقین ہے، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، بلا حقیقت کی بات بتاتا ہوں، یہ سجن سائیں کل مسکرا کر قیامت کے دن ہمیں مصطفیٰ سے ملوائیں گے۔ اور میں کہتا ہوں کہ 3-4 دسمبر کو ہفتہ اتوار اس مرد کلندر کا دیدار تمہیں کنڈیاروں میں پھر ہو جائے گا۔ چلیں گے؟ ناہی کنڈیارو پندھ پرے کو ہلی سجن سا بھیٹ کرے کو،
बाबा जेकॾहिं सम्झो था मूंखे ख़बर आहे लियारीअ वारा ॿिया हुतां हुतां सभु सिंधी ॼाणो था हाणे पीर जी ज़बान बि सिंधी मिठड़ी ज़बान आहे हथ मथे खणी मूंखे यकीन ॾियारो त तव्हांजे दिलि में केतिरी मोहबत आहे नाहे कल्यारो पंध परे को हली सजण सां भेट करे को पंहिंजी वेंदई सभु साम्हूं ख़बर आहे सारी दुनिया में पहरियों नंबर वियो सुहिणो सजण साईं पीर मिली कहिड़ा गुण गायूं। तो आज आखिरी बात ये करूंगा, तवज्जो से और प्यार से सुनिए। मैं मुल्तमिस हूं जमीयत उलमा ताहरिया से, मैं मुल्तमिस हूं तमाम खुलाफाए कराम से, और मैं इल्तिजा करता हूं जमात इस्लाह मुस्लिमीन के तमाम अफराद से कि अल इस्लाह आपकी तंजीम है। बड़ा दुख होता है, इसको आप ऐसे देखते हैं जैसे सोतीली मां देखती है। भाई ये सब कुछ आपके लिए। रफीक भाई आप कहते हैं सख्त मिजाज है, मैं कहता हूं अच्छा मुंतजिब है। अल्लाह ताला इसको बरकत अता फरमाए। 13-14 साल से लगा हुआ है। मैं खुदा की इज्जत की कसम खाकर मैं जश्न गवाह हूं कि कई मौकों पर इसने अपनी जमा पूंजी से खर्च किया है, मेरे पीर की इस तंजीम की आबियारी की है। दोस्तों, अगर ताउन नहीं कर सकते तो कम से कम तकलीफ तो न पहुंचाओ, कम से कम ऐसी बात तो न करो जिससे हमारे दिल को दुख हो कि यार हम तो जमात के लिए करते हैं, ये लोग तो शायद हमें दीवार से भी बाहर समझते हैं। तो हमेशा अपनों से ही गिला किया जाता है, शिकवा भी अपनों से किया जाता है। गैरों से क्या गिला, गैरों से क्या शिकवा। तो अल इस्लाह नेटवर्क के हाथ मजबूत करें। आप तमाम अहबाब को मैं दावत देता हूं चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से कि आप तमाम अहबाब, हमारे यहाँ तंजीमी प्रोफार्मा में कोई पाबंदी नहीं, रुहानी तलबा जमात से हो, इस्लाहुल मुस्लिमीन से हो, जमीयत उलमा ताहरिया से हो, अल खादिमीन में से हो, जितनी भी तंजीमात हमारी जमात की ज़ेली हैं, सब में हमारे प्रोफार्मा और तंजीमी प्रोटोकॉल के अंदर और दस्तूर के अंदर इजाजत है आप इसके मेंबर बने। इंशाअल्लाह अनकरीब हम इसकी मेंबर साजी फार्म आप तक पहुंचाएंगे मुख्तलिफ तरीकों से। आप इसके मेंबर बने और इसके हाथ मजबूत करें। इस जमाने में ये चीजें बातों से नहीं होती हैं, कुछ आपका ताउन होगा तो इंशाअल्लाह अल इस्लाह बड़े पैमाने पर ऐसे प्रोग्राम करके कराची की सतह पर इंटरनेशनल मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस करके दुनिया वालों को बताएगा कि सजन के गुलाम सच्चे मुस्तफा के आशिक हैं। तो मिलादुन नबी को निश्तर पार्क में मनाना है या फिर इधर करीब आकर मनाना है? बताओ मुझे। आज हुसैनी महफिल में आए हो ना, इमाम आली मकान की कुर्बानी सुनी है, अब बताओ तुम्हारी क्या कुर्बानी है? अल इस्लाह का साथ दोगे? जो दें वो हाथ उठाएं, बाकियों पर नहीं कहता हूं। अल इस्लाह की मुआवनत करोगे तो इंशाअल्लाह आपके ताउन से, आपके हौसले से नश्तर पार्क में अल्लाह ने चाहा तो अजीम शान इंटरनेशनल मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस करके कराची वालों को बताएंगे, हाँ हम हैं सच्चे आशिक रसूल, और हम ये भी कहते हैं गुलाम हैं रसूल के गुलाम हैं। मेरा दिल चाहता है, ये मैं भी पढ़ सकता हूं, अल्लाह ताला ने मुझे भी नेमत अता की है, मगर मेरा दिल चाहता है कि यही शेर हमारी जमात के शेर बुलबुल अल्लाह आबादी शब्बीर नियाजी पढ़े और सब मिलकर पढ़े। गुलाम हैं, हाथों को बुलंद करें और इश्क वाला अंदाज। गुलाम है रसूल के, गुलाम है
غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نعیش کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے ڈھلا ہے ان کے رنگ میں قریب ان کے جو گیا ملا جو ایک بار انہیں غلام ان کا ہو گیا وہ ایسا خوش بیان ہے وہ ایسا خوش یسول ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے محترم قاری صاحب نے ڈکشنر پارک کا حکم فرمایا ہے تو سب سے پہلے میں کروں الاصلاح کے لیے میں 10,000 انشاءاللہ اس جلسے کے لیے دوں گا اگر میں زندہ رہا تو آپ نے بھی حصہ ملانا ہے یہ باتوں سے کام نہیں چلے گا اتنے سارے افراد ہیں مالی طور پر ہم امداد کریں گے وعدہ کریں آپ صاحب میں پہلی بار اس طرح کی بات کر رہا ہوں یہ ہماری عزت ہے الاصلاح ہر قسم کی ناراضگیاں دل سے نکالنی کتنا مزہ ہے آپ کے دلوں کو سکون ملا ہے وہاں اس سے بھی زیادہ ملے گا انشاءاللہ اور بہت سارے دوستوں کو ساتھ لانا ہے